جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا. تکمیل پروگرام میں حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس ذرا پیچھے آ جائیں. یسرا جبین بھی. 19 اگست سے 13 ستمبر تک حج ٹریننگ ہو رہی ہے الہدا میں. ہر ہفتے کے دن ہوتی ہے یہ ٹریننگ اور اس کا ٹائم 10 بجے سے 1:30 تک ہے. الہدا ٹریننگ ہال میں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. آپ کے جو عزیز و اقارب یا جو لوگ حج پہ جا رہے ہوں وہ ضرور یہ ٹریننگ لے لیں تاکہ یہ ہے کہ بہترین طریقے سے سنت کے مطابق حج کر سکیں. الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے چنا، اس کو مکمل کرنے کی سعادت بخشی. لیکن مومن کا سفر علم کا سفر ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ایک کورس کی تکمیل تو ضرور ہے لیکن یہ ایک طرح سے آغاز بھی ہے مزید آگے سفر کا. اور اللہ تعالی ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اس کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمارے ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے اور ہمیں سے ہر ایک کو ضائع ہونے سے بچائے. ہمیں سے ہر ایک، جیسے مومن کی مثال دی گئی ہے نا کہ کھجور کے درخت کی طرح، اور درخت ہمیشہ گرو کرتا رہتا ہے. اگر اس کو کچھ وقت پانی نہ دیا جائے، اور کھجور کا درخت ہوتا کیسا ہے؟ ایور گرین، ہمیشہ سرسبز. موسم کوئی بھی ہو اس کے پتے سرسبز ہی رہتے ہیں. حالات کیسے بھی ہوں وہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اپنے ایمان کے سہارے پر. اللہ تعالی کی مدد سے اور قرآن کی رہنمائی اسے ہر حال میں مضبوط رکھتی ہے اور وہ کسی حال میں بھی نہیں ڈگمگاتا. اور الحمدللہ جو طالبات کھڑا ہونا چاہتی ہیں وہ کھڑی ہو جائیں اور کھڑی ہو کے بات سن لیں، اور اگر کوئی بات شیئر بھی کرنا چاہتی ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ بعد میں تھکے نہیں. کھڑی ہو جائیں. اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ سب وہ مبارکباد کے مستحق اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ حالات کچھ بھی ہوں، باہر کا موسم کیسا بھی ہو، لیکن وہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے کاموں پر اثر انداز اس طرح ہو کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں. کیونکہ ہمارا یہ عہد زندگی بھر کا عہد ہے، اس کتاب سے جڑے رہنے کا، اس کتاب کو ہمیشہ تھامے رکھنے کا اور اس کتاب سے رہنمائی لینے کا. چھٹی کا کوئی دن اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. یہ ہم نے جو بھی عہد کیا، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو پانے کا عہد ہے، کبھی نہ ختم ہونے والے اجر کو پانے کا عہد ہے. تو پھر زندگی کے اندر جو کہ بہت ہی ایک مختصر عرصہ ہے، جو سب سے شارٹ پیریڈ ہے حقیقت میں ہمارے اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، وہ وقت جب کہ ہم کچھ نہ تھے، ہمارا کوئی نام نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے. وہ ایک طویل عرصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، شعور بخشا اور الحمدللہ اپنی کتاب کے لیے چنا.
اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اور الحمدللہ اسے مکمل کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ دیکھیں اتنے سارے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، تو پھر ہمارا فرض کیا ہے پھر؟ کہ اس کتاب کو ہمیشہ تھامے رکھیں. اس کتاب کی واقعی یہ کتاب جو ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم اس کو سمجھیں، اس کو بھول نہ جائیں. رب کی پہچان حقیقت یہ ہے، یعنی اس دین کا یہ شعار ہے کہ جس نے بھی اس کو سمجھا، شعور کے ساتھ ایمان لایا، وہ پھر پیچھے نہیں پلٹا، وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا چاہے حالات کچھ بھی ہوئے. اس نے ہمیشہ، اور یہ جب پوچھا گیا تھا ہرقل کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں، تو ایک بات کیا تھی کہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی پلٹ تو نہیں گیا ایمان لانے کے بعد؟ کہا کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ سچا نبی ایسا ہی ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب کی حقیقی پہچان یہی ہے کہ پھر یہ ہمیں بیٹھنے نہ دے، پھر یہ ہمیں چین سے رہنے نہ دے. ہم اپنے آپ کو بھی اپنی ذاتی زندگی میں بھی گرو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں جو کہ ابھی تک اندھیروں میں ہیں، جن کے دل اس قرآن سے منور نہیں ہیں، جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتاب کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ سب کا فرض ہے کہ ان تک اس کو پہنچائیں، اس کا عملی نمونہ بنے. جیسے ہے نا شعر کے، قرآن جو ہے وہ انسان کو کس طرح سے بدلتا ہے کہ وہ صرف قاری نہیں ہوتا بلکہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس کی وہ عملی تفسیر بن جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا گواہی دی؟ کان خلقہ القرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. تو ہمیں بھی اس قرآن کو اپنی زندگی میں اس خوبصورت طریقے سے اسوہ حسنہ کے مطابق لے کر آنا ہے کہ واقعی ہم ایک خوبصورت انسان بن جائیں، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہماری عادات بدل جائیں، ہم ایک نیا انسان بن جائیں جس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں، جس سے لوگوں کو راستہ سمجھ آتا ہے کہ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں، ہدایت پہ چلنا کیا ہوتا ہے، قرآن پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھامے رکھے، ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا دامن رحمت وسیع رکھے اور ہمیں یہ سعادت بخشتا رہے، ہمیں اس کتاب کی خدمت کے لیے چن لے. اب سوچیں کہ ہم کہاں تھے اتنے عرصہ پہلے، کدھر بھٹک رہے تھے نا، کن اندھیروں میں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ ہمیں ان اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آیا. یہ اس کی رحمت خاص ہے. تو پھر کیا ہم روشنی کا انتظام نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ واقعی ابھی تک اندھیروں میں ہیں؟ دنیا میں اگر روشنی کم ہونے لگے تو ہمیں کتنی گھٹن ہوتی ہے نا، اور کتنا زیادہ اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، کس کس طرح کے مختلف آلٹرنیٹس تیار کیے جاتے ہیں کہ کبھی بھی اندھیرا نہ ہو. آپ سوچیں کہ یہ اندھیرے تو ہم اس طرح دور کر لیں گے، قبر کے اندھیروں کو کون دور کرے گا جب تک قرآن کی روشنی نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہم بچاؤ کے انتظامات کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت سارا مال صرف کرنا پڑے تو بھی کر لیتے ہیں. بیٹھ جائیں. لیکن اس دن کی تکلیف کو کون دور کرے گا؟ کچھ لوگوں پر یہ قرآن سایہ کیے ہوئے ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے. یہ قرآن وہ نعمت ہے
جو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینے والا ہے، تو ہم واقعی اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. اس کی حقیقی پہچان یہی ہے کہ اب اس کو کسی قیمت پر اور کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، جیسا کہ آپ نے عملی ثبوت دیا کہ حالات ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح سے پرعزم رکھے، ہمیشہ باعمل بنائے اور لوگوں کے لیے روشنی کا مینار آپ بنے رہیں. اب ہم استاذہ محترمہ کی اجازت سے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تکمیل کے پروگرام کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی نعمت سے تمام نیک کام تکمیل پاتے ہیں. آج تعلیم القرآن 12 بیچ کی تکمیل کے موقع پر میں ہمنا ناصر، تمام طالبات، ان کے عزیز و اقارب، تمام سٹاف ممبرز، اپنے معزز مہمانوں اور استاذہ محترمہ کو الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں. اہلا وسہلا مرحبا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا علم کا یہ سفر کیسا رہا. اس کے لیے میں دعوت دوں گی انم اور رمشا کو کہ وہ آئیں اور کورس رپورٹ پیش کریں. اللہ ہم سب سے بھی اپنے دین کا بہترین کام لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ کلمہ عرش تک جا پہنچتا ہے. اب میں عائشہ اور ان کی ساتھیوں کو دعوت دوں گی کہ وہ عربی نشید پیش کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ما لنا رب سوا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما اللقاء. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما اللقاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ما لنا رب سواه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب، فهو الرحمن المجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود فارتجيده من لظى. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود فارتجيده من لظى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما لنا رب سواه. اب مریم ناصر ہمیں بتائیں گی کہ انہوں نے کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی تک کا سفر کیسے طے کیا اور قرآن کس طرح ان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا. حقیقت یہ ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. السلام علیکم. میرا نام مریم ناصر ہے اور میں شادی شدہ ہوں. میرا ایک بیٹا ہے. میں کنورٹڈ مسلم ہوں. میں کرسچن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. جب میں کالج میں پڑھ رہی تھی تو میری شادی ہو گئی. شادی کے 4 سال بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے طلاق دے دی. یہی وہ وقت تھا جب عام طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر میرے لیے یہ ہدایت کا باعث بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا اور مجھے ایک ایسے انسان سے ملایا جو میرے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا. بعض دفعہ آزمائش ہی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے. میرے میاں میرے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے. شادی کے پہلے ہی ماں انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھا دی. پہلے تو مجھے بہت مشکل لگی بار بار وضو کرنا اور عربی پڑھنا، مگر الحمدللہ میں نے اس کو اللہ کے فضل اور اپنی دلچسپی کی وجہ سے جلد سیکھ لیا. مجھے نماز پڑھتے وقت پہلے صرف سورۃ الاخلاص ہی پڑھنا آتی تھی، کیونکہ وہ میں نے اسکول لائف میں سیکھی تھی. ہمارے معاشرے میں عام طور پر اسکول و کالج میں نان مسلمز کو ان کی دلچسپی کی وجہ سے اسلامیات کا سبجیکٹ پڑھا دیا جاتا ہے، تو میں نے بھی سورۃ الاخلاص پیپر پاس کرنے کے لیے یاد کی ہوئی تھی جو میرے لاشعور میں تھی. تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس توحید کی دلیل کو میں نے شعور سے پڑھا. جب پہلی عید آئی تو میں اپنی ساس صاحبہ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے گئی تو وہ مجھے بار بار کہتی کہ میرے ساتھ تکبیرات پڑھو، مگر میں اپنی باتوں میں مصروف رہی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. پر اب قرآن پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے. پھر جب میری ساس مجھے سر پر دوپٹہ لینے کو کہتی تو میں حکم تو مان لیتی، مگر میرا موڈ آف ہو جاتا، کیونکہ میں نے تو بہت سے مسلمانوں کو سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. مگر اب پتہ چلتا ہے کہ عورت کی زینت تو حیا ہے. خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے ہمسائے عطا کیے جنہوں نے میری دلچسپی کی وجہ سے الہدا جانے کا مشورہ دیا اور قرآن بھی پڑھایا. اس طرح وہ میرے لیے مشعل راہ بنی اور مجھے مزید اسلام کو جاننے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ہدایت کے لیے چنا، ورنہ میں آج بھی کرسچن ہی ہوتی اور کتنی بڑی خیر سے محروم رہتی. میرا بیٹا بھی نماز پڑھتا ہے اور رات کو ہمیں دعائیں پڑھا کر سوتا ہے. تو ایک انسان کا اسلام لانا یا عمل کرنا، اس کی برکت اس کی نسلوں تک جاتی ہے. اب میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنوں اور اپنی والدہ صاحبہ کے لیے ہدایت کا راستہ بنوں اور ان کو دین حق کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ 2 مختلف مذاہب کے باوجود میرے گھر والوں اور میرے سسرال والوں کے درمیان ایک اچھا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ میری ٹیچرز کو اور جس نے مجھے سکھانے میں میری مدد کی ان کو ان کی محنت کا اجر دے اور ان کے درجات بلند کرے اور مجھے اسلام کے نور کو پھیلانے والی بنائے. آمین. شکراً یا رباہ، شکراً یا رباہ.
الیوم آج، نکرم ہم اعزاز بخشیں گے، عزت دیں گے، من حفظوا جنہوں نے حفظ کیا یا جنہوں نے قرآن کو پڑھا، ہم ان کو آج عزت دے رہے ہیں، ان کے اکرام میں ہم نے یہ مجلس منعقد کی ہے. حفل پارٹی یا مجلس. ثم نروح پھر ہم سب چلے جائیں گے، یعنی پھر ہم سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. لیکن الکل لدرجات فی جنات الطموح، لیکن ہم سب کی جو تمنا ہے، جو ٹارگٹ ہے یا جو گول ہے، وہ جنتوں تک پہنچنے کا رہے گا. یعنی چاہے ہم یہاں اکٹھے ہوئے پڑھا، ہم نے سیکھا، اور پھر ہم سب الگ الگ چلے جائیں گے، لیکن جنت کی جو تمنا یا لالچ ہے یا جو جنت کے بلند درجات ہیں، ان کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں گے. غایتنا الرحمن، ہماری غایت، ہمارا مقصد، ہماری منزل رحمان ہے، ہمیں اس کو راضی کرنا ہے. نتطلع لرضاہ، ہم اس کی رضا کی طرف جھانکتے ہیں. یعنی ہم ہر وقت یہ دیکھتے، جھانکنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ خوش ہے؟ نہیں ہے. اچھا یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا. بار بار جیسے بچہ ایک ماں کی طرف دیکھتا ہے نا کہ ماں کا موڈ کیسا ہے، تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی شرارت کر لیتا ہے، جو کوئی غلطی کر لیتا ہے، تو پھر دیکھتا ہے ایک نظر کہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طرح انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب غلطیاں ہوتی ہیں پھر اچھے کام کرتے ہیں، یا پورا قرآن پڑھا، سارا لفظی ترجمہ یاد کیا، تفسیر یاد کی، پیپر دیے، اسائنمنٹس کی، سب کچھ کیا، پھر ہماری طلب کیا ہے اس وقت؟ غایتنا الرحمن، کہ کیا ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا؟ کیا وہ بھی خوش ہے؟ ہم تو خوش ہو رہے ہیں، کیا وہ بھی خوش ہے؟ نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق دربی بالقرآن فشکرا یا رباہ، شکرا یا رباہ. اب میں اس کو دوبارہ پلے کروں گی، تو جب یہ شکرا یا رباہ کہ تو آپ سب مل کے ساتھ کہیں گے اس کے شکرا یا رباہ. اوکے چلیے. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجاه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه، شكرا يا رباه. شکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نعمت اور ملتی. تو
اس پر شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اس کے پڑھنے اور جنہوں نے اس کو پڑھایا اور سکھایا ان کو اس کی خدمت کرنے اور ان طالبات کی رہنمائی کی اور ان کے ساتھ دن رات لگی رہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. اور جو اس راستے کے مسافر ہیں اللہ ان کو استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلنا نصیب کرے, اور جو لوگ ابھی تک بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر لے آئے. چلیے چند باتیں اور. کتاب آ گئی ہے الحمدللہ. اس موقع پر ایک کتاب آپ کو گفٹ کی جا رہی ہے, وصایا ام حکیمہ لابنہا. ام حکیمہ اپنے بیٹے کو وہ کچھ نصیحتیں کرتی, تو میں نے سوچا میں اپنی بیٹیوں کو کچھ نصیحتیں کرتی تو سب کے لیے یہ گفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جلدی جلدی لے لیں. تو چند ایک نصیحتیں کرنے کے بعد پھر استقامت کے اوپر تھوڑی سی بات کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب لوگ اس پر پہلے تو اپنا نام لکھیں, بسم اللہ لکھیں اور نام لکھیں, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایک جیسی کتابیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں اور نام نہیں ہوتا تو پھر وہ گم ہو جاتی, پھر وہ کہاں ملتی ہیں؟ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں. تو اس لیے نام لکھیے, اور یہ بھی لکھیے کہ یہ کس موقع پر کس دن آپ کو کتاب ملی تھی. یہ آج سے 10 سال بعد جب آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے لگے تو آپ کو فائدہ دے گی. وصایا کہتے ہیں وصیتوں کو. جی آپ لیفٹ ہینڈ والے ہیں نا, کچھ لوگ ادھر بھی آ جائیں نا بھائی, ادھر سے بھی شروع کریں. آدھے ادھر آدھے ادھر, سب عنایتیں ادھر ہی کیوں ہیں, کچھ ادھر بھی ہو جائیں. آ جائیے تیزی تیزی چلتے جائے, آدھی آدھی اٹھائیں, ایک ایک لائن کے آگے کھڑے ہو جائیں. شابش. چلیے ہم وقت ضائع نہیں کرتے, جب تک ملتی جائے گی کتاب انشاءاللہ. بس کوئی 2 نہ لے, صرف ایک ایک ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈینٹس کے لیے گفٹ ہے, اگر کسی اور کو چاہیے ہو تو اسٹال پر اویلیبل ہے انشاءاللہ. کسی اور کو دینی ہو تو وہ بھی اسٹال پہ اویلیبل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جدا ہونے لگتے ہیں, جانے لگتے ہیں, تو آج آپ بھی جا رہے ہیں اور میں بھی پھر جا رہی ہوں, تو ایسے موقع پر زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ انسان وصیت کرے, تاکید کرے, نصیحت کرے, کچھ ایسی باتیں مختصر سی کی جائیں کہ جن کو انسان یاد رکھ سکے. تو وصایا ام حکیمہ لابنہا, ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے. ویسے تو انسان دوسروں کے لیے بھی وصیتیں نصیحتیں کرتا ہے, لیکن اپنے بچوں سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے, اور انسان ان کو سب سے اچھا دیکھنا چاہتا ہے, اور سب سے زیادہ ان پر محنت بھی کرتا ہے, اور ان کے ساتھ اخلاص بھی ہوتا ہے اور محبت بھی ہوتی. تو جن کو نہیں ملی وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ جلدی سے ان تک صرف پہنچ جائے. جن کو کتاب نہیں ملی وہاں کھڑے ہو جائیں. شابش. ٹھیک ہے. ام حکیمہ کہتی ہیں, اور جس کو ملتی جائے وہ بیٹھتی جائے. ام حکیمہ کہتی ہیں, پہلے میں عربی پڑھوں گی, عربی پہ غور کیجیے, آپ نے نقل کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خالی ٹرانسلیشن سے بات نہیں بنتی, تو عربی کو اتنے دھیان سے سننا ہے آپ نے کہ آپ اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کر سکیں. بنی ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس الا بعد ان تتأکد من صحة المصدر وإذا جاءك أحد بنبأ فتبين قبل أن تتهور وإياك والشائعة لا تصدق كل ما يقال ولا نصف ما تبصر وإذا ابتلاك الله بعدو قاومه بالإحسان إليه ادفع بالتي هي أحسن اقسم بالله أن العداوة تنقلب حبا تصور. کتنے % سمجھ آگے؟ 10%؟ 20%؟ کیونکہ میں اس کو اردو میں بھی پڑھتی ہوں, انگریزی میں, کہ جو مزہ آتا ہے عربی پڑھ کے وہ دونوں لینگویجز میں نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اوریجنل لینگویج میں جس میں نصیحت کی گئی ہے اسی کو پڑھیں. بنیا,
اے میرے بیٹے، ایاکا بچو تم، ان تتکلم کہ تم باتیں کرو، فی الاشیاء چیزوں کے معاملے میں، وفی الناس اور لوگوں کے معاملے میں، یعنی لوگوں اور چیزوں پر تبصرے مت کرو، الا مگر بعد ان تتأکد تاکید کے بعد یا ان کے بارے میں اچھی طرح یقین ہونے کے بعد، من صحت المصدر ان کا جو مصدر ہے یا جو ان کا منبع ہے یا جو سورس ہے یا جو ماخذ ہے اس کی درستگی کے بعد. یعنی کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے نہ دو جب تک کیا نہ ہو، جب تک شور نہ ہو کہ وہ بات درست ہے اور کس نے کہی ہے ود ریفرنس بات کرو. اگر سب لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو کیا ہو؟ اگر سب لوگ سوچ سمجھ کے بات کریں اور ود ریفرنس بات کریں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آدھی باتیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو باتیں ہوں وہ بھی ان میں سے بھی انسان پھر چوائس چوز کرنے لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو اٹ سیلف درست نہ ہو، یعنی چاہے اس کا ریفرنس مل بھی جائے. مثلا ایک شخص نے جھوٹ بولا اور دوسرا اس کو آگے نقل کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ بات درست تو نہیں ہوگی. خلاصہ کیا ہے؟ اپنے اندر تحقیق کا مزاج پیدا کرو. کون سا مزاج؟ تحقیق کا، ریسرچ، کسی بھی چیز کی اوریجن کو جاننا، حقیقت معلوم کرنا، علمی مزاج، صرف باتوں کا نہیں، صرف سنی سنائی باتیں نہیں. تو یہ آپ سب کے لیے ایک تاکید ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے، باہر معاشرے میں نکلیں گے، کوئی کالج جائے گا، کوئی یونیورسٹی جائے گا، کوئی سسرال جائے گا، تو وہاں آپ کو بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی. کس کس کے خلاف؟ کس کس کے خلاف؟ الہدا کے خلاف، الہدا چلانے والوں کے خلاف. حتیٰ کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، حتیٰ کہ قرآن کے خلاف بعض اوقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی باتیں کہ وہ ایک مرتبہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور وہ خاتون پی ایچ ڈی تھی، پی ایچ ڈی، اور پی ایچ ڈی میں تو سارا وقت کرنے ہی صرف تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ کرنا ہوتا ہے. اور وہ کہنے لگی کہ درود تاج قرآن کی کس آیت میں ہے؟ سوال سمجھ آیا آپ کو؟ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ درود تاج قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ درود تاج اور قرآن. لوگوں کے علم کا حال یہ ہے، کبھی یہ نہ سوچے کہ کوئی پی ایچ ڈی ہے تو اس کو سب کچھ آتا ہوگا، نہیں. اس لیے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں. آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ٹھیک ہے نا؟ ان کی باتوں میں نہیں آنا. کوئی کسی اسکالر کے خلاف بات کرے، کوئی کسی صحابی کے خلاف بات کرے، کوئی کسی حدیث کے خلاف بات کرے، کوئی کسی قرآن کی آیت کے خلاف بات کرے یا اس کو مس انٹرپریٹ کرے، تو آپ کہیں سر ٹھہرو میں ذرا اس کی تحقیق کر لوں، لیٹ می چیک. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا آپ بتائیے؟ شابش. نیکسٹ ٹائم کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا کہ او ہو یہ تو باتوں میں نہیں آتی، یہ کانوں کی کچی نہیں، یہ بے وقوف لڑکی نہیں، یہ تو بہت سمجھدار ہے، یہ تو ہر چیز کو سوچ سمجھ کے ایکسپٹ کرتی. تو بلائنڈ فالوئنگ نہیں، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا. کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا ریفرنس ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ اینالیٹیکل بنے، چیزوں کو انالائز کریں. ٹھیک. بنیا ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس الا بعد ان تتأکد من صحت المصدر واذا جاءک احد بنبأ، اور جب تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے، فتبین، تو پہلے اس کو تحقیق کر لو، قبل ان تتحور، اس سے پہلے کہ تم اس پہ جا پڑو، جلد بازی کرو، کنکلوژن پہ مت پہنچو، ججمنٹل مت ہو، فوراً فیصلہ نہ کرو. او اچھا وہ فلاں ایسا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہر وقت حکمرانوں پہ، پولیٹیشنز پہ، اسکالرز پہ لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں.
اور ہم ہر سچی جھوٹی بات جو کسی سے سنتے ہیں اس کو مان جاتے ہیں. اچھا ایسا ہو رہا ہے, پھر تو فلاں شخص بہت ہی برا ہے. اور پھر بعض اوقات بد دعائیں دینے لگتے ہیں لوگ. یہ نہیں پتا کہ اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں تو واپس آپ پہ ہی پلٹے گی. تو یہ بات یاد رہے گی کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے, خصوصاً اگر وہ کسی کی ذات کے بارے میں. کوئی کہے وہ فلاں چور ہے, وہ فلاں جو ہے وہ بڑا دھوکے باز ہے, فلاں ایسا ہے ویسا ہے. آپ کہیں اچھا ویسے تو قرآن پڑھاتا ہے اور وہ چور بھی ہے, تو آپ اس کو فوراً نہیں مان جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں کہ کیا چوری کی ہے اس نے. اسی طرح جب کوئی آ کے آپ سے کہے تو آپ اس سے بھی پوچھیں کہ تمہارے پاس کیا سورس ہے, تم نے کیا تحقیق کی, تمہیں کہاں سے پتا چلا, مجھے کس نے بتایا تھا, میں نے سنا تھا. کس نے سنایا؟ اور بعضوں کا شیطان لوگوں کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے, تو ان باتوں پہ توجہ نہیں کرنی. وَإِيَّاكَ وَالشَّائِعَةَ, اور بچو تم مشہور باتوں سے, مشہور خبروں سے. یہ کتنی عقل بندی کی بات ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے, یعنی جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں نا ریفرنس تو کہتے ہیں سب یہی کہتے ہیں, میں نے تو ایسے ہی سنا. تو کیا کوئی بات جو سب کہہ رہے ہوں وہ صحیح ہو جاتی ہے؟ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. بعض اوقات مشہور خبریں بھی جھوٹی ہوتی ہیں. کتنی یہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہو گئی ہیں حالانکہ ان کے وہ ضعیف ہیں, تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. لا تصدق, مت تصدیق کرو, کل ما یقال, جو کچھ کہا جائے, ولا نصف ما تبصر, اور نہ وہ جس کو تم آدھا دیکھو. یعنی آدھی دیکھی ہوئی چیزوں کو, جس کو پورا نہ دیکھا ہو آپ نے, صرف آدھا دیکھنے سے مراد کیا؟ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, ڈبل سائڈ ہوتی ہے. اگر آپ نے کسی کو سامنے سے دیکھا اور پیچھے سے نہیں دیکھا تو کیا ہوگا؟ آدھا دیکھا نا. کیا خیال ہے؟ اس وقت میں آپ لوگوں کو آدھا دیکھ رہی ہوں, پورا نہیں دیکھ رہی, کیونکہ آپ کی دوسری سائڈ میری نگاہوں سے اوجھل. اور بعض اوقات یہ کہ آپ کے پیچھے کا وہ بھی میں نہیں دیکھ رہی. تو صرف ایک طرف سے دیکھ کے, صرف ون سائیڈڈ چیز کو دیکھ کے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کنکلوژن پہ نہیں, کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اس بات کو آگے. نہیں, میں نے خود دیکھا. آپ نے آدھا دیکھا ہے, تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے, پورا نہیں دیکھا. وَإِذَا ابْتَلَاكَ اللَّهُ بِعَدُوٍّ, اور جب اللہ تمہیں کسی دشمن کے ساتھ آزمائش میں ڈالے, اگر کوئی شخص تمہاری دشمنی کرے, قَاوِمْهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ, اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ اس کا مقابلہ کرو احسان کے ساتھ. جو تمہارا دشمن بنے, جو تمہارے ساتھ برا کرے, جو تمہارے ساتھ نفرت کرے, تو تم جواب میں کیا کرو؟ احسان کرو, اچھا کرو. تو کیا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, کہ اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہترین ہے. جو شخص دشمن ہے وہ دوست بن جائے گا, گہرا دوست بن جائے گا. سوچئے آج تک آپ نے اپنی زندگی میں کتنے دشمن دوست بنائے ہیں اور کتنے دوست دشمن بنا لیے. اگر آپ دشمنوں کو دوست بنانا جانتے ہیں تو آپ کامیاب انسان ہیں, لیکن اگر آپ دوستوں کو دشمن بنا رہے ہیں تو پھر کہیں غلطی ہے, اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ صرف کمپلینٹس کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, وہ تو فلاں ایسا ہے, وہ فلاں فلاں غلطی کر رہا ہے. یہی تبصرے ہوتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں. جس سے بھی شکایت پیدا ہونے لگے اس کے پاس چلے جائیں, اس سے بات چیت کریں, آپ دیکھیں گے آپ کی ساری شکایت دور ہو جائے گی. ساس بہو کے بیچ میں جھگڑا لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے, بات نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کے ساتھ جتنی آپ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر رہے تھے اتنے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دوستوں کو
دشمن بنانے کی بجائے دشمنوں کو دوست بنانے کا گر سیکھ لیں. اور واقعی اگر آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اسی راستے سے ہو سکتی، کسی اور راستے سے نہیں ہو سکتی. شکایات کا ازالہ کیسے ہوگا؟ شکایات کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کیا بتایا میں نے؟ کمیونیکیشن. جس سے شکایت ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ ہمیں سلام کرتا ہے اور ہم اپنی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہ ہماری آنکھیں دیکھتی، نہ ہمارے کان سنتے ہیں، اور نہ ہمارے دل پہ خیال گزرتا کہ یہاں کوئی شخص ایسا بھی تھا جس نے سلام کیا. اب ہم نے تو سنا ہی نہیں، اور جس نے سلام کیا اور جواب اس کو نہیں ملا، اس کے دل پہ کیا گزری؟ وہ غمگین، رنجیدہ، پریشان، اور دل میں اس کے ایک ملال کہ پتہ نہیں کیا کیا میں نے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نا فلاں کو سلام کیا تھے، اتنا روڈ ہے وہ، اس نے جواب بھی نہیں دیا. اب روڈ خود ہی اضافہ کر لیا بغیر سمجھے. وہ اگلا شخص کیا ہوگا؟ وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دے گا، ہاں ہاں بالکل صحیح کہتے تھے. اب کیا ہوگا؟ غیبت بھی ہو گئی اور دل میں گلا بھی پکا ہو گیا، اور پھر کہاں سے کہاں خرابی جا پہنچی، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. شیطان اس طرح دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے اور ہمارے لیے جنت کے راستے کو مشکل کرتا ہے. جنت میں جانے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جب تک اللہ کی خاطر محبت نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اگر ایمان نہ ہو تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ایک گھر میں رہنے والے، ایک ادارے میں کام کرنے والے، ایک ٹیم میں کام کرنے والے، ایک شعبے میں کام کرنے والے، ان سب کے درمیان آپس کی محبت لازم ہے، لازم، ضروری ہے. اگر کوئی اچھا نہیں بھی لگتا تو بھی احسان کے ساتھ اس کا دل جیتے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے، کیونکہ دل پلٹتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. کوئی بھی چیز اس دنیا میں حتمی نہیں کہ اگر آج کسی سے آپ کو نفرت ہے تو کل بھی نفرت رہے گی. نہیں، وہ محبت میں بدل سکتی. اور یہ بھی محبت کو بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں. جب کوئی ہم سے محبت کرے تو اس کو یہ نہ سوچے ہاں ٹھیک ہے وہ کرتا ہے تو کرتا رہے. نہیں، اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کے دل میں ہماری محبت ڈالی. محبت کیا ہے؟ کہ رزق ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو مومن کے لیے آپس میں محبت، مومنوں کے ساتھ محبت، چاہے کوئی کالا ہو، گورا ہو، دور کا ہو، قریب کا ہو، یہ ایمان کا حصہ ہے. محبت، جملہ مکمل کیجئے، ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور جس دل میں محبت ہوتی ہے اس دل میں خوشی بھری ہوئی ہوتی، اس میں جینے کی امنگ ہوتی، وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. اور جس دل میں محبت نہیں ہوتی وہ ویران اجڑے ہوئے باغ کی طرح ہوتا ہے، جس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، اسے زندگی میں کچھ کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. یہیں پر ڈپریشن جگہ بناتا ہے. جن دلوں میں محبت ہوتی ہے وہاں ڈپریشن نہیں ہوتا. محبت ڈپریشن کی خاتمہ کر دیتی اور دلوں کو خوشگوار بنا دیتی. تو آپس میں محبت کرنا سیکھیے، اور محبت بے لوث، اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں نفس نہیں ہوتا، پھر اس میں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا، اس میں انسان کوئی لالچ نہیں رکھتا، اس میں انسان کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتا، اس میں انسان صرف دینا چاہتا ہے. سوچئے اگر آپ سب کو ایک دوسرے سے محبت ہو تو کوئی شکایتیں باقی رہیں، کوئی غم دکھ باقی رہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے ادفع باللتی ہی احسن. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو معاف کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے جواب دے دیں. اقسم باللہ، وہ قسم کھاتی ہے اللہ کی، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں
ان العداوۃ تنقلب حبا، کہ عداوت محبت میں بدل جائے گی. تصور، امیجن. بس رخ یہی ہے کہ اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ اچھا کر لو. اب آپ جو ہاسٹل میں رہ رہے تھے، جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو بہت دن بعد جب آپ جائیں گے تو آپ وہ آپ کو لک فارورڈ کر رہے ہیں، وہ انتظار میں ہیں، وہ خوش ہوں گے، شاید آپ کے لیے پارٹی کریں. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے قرآن ختم کیا تھا، ترجمے سے بھی اور جب ناظرہ بھی، دونوں دفعہ ہیوج پارٹی ہوئی تھی. اتنی بڑی پارٹی تھی جب میں نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بیٹھنے تک کی جگہ نہیں رہی تھی، اتنے لوگ آئے تھے. تو کیونکہ یہی چیز ہے جس پہ خوشی منانی چاہیے. ہم اس پر تو خوشی مناتے نہیں، لیکن شادیوں پر اتنا ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں. دنیا کے لیے کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن دین کے لیے نہیں کرتے. تو آپ سب جو ہاسٹل میں، آپ جا کے اپنی امی سے کہیں میری پارٹی کریں، میں قرآن ختم کر کے آئی ہوں، خوشی منانی. ٹھیک ہے، اس میں رشتہ داروں کو جمع کریں، جو ناراض ہیں ان کو بھی بلا لیں. ان کو منانے کا ایک اچھا طریقہ ہوگا، اچھے سے کپڑے پہنے، خوش ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بتائیں آپ نے کیا سیکھا، کہانیاں سنائیں، ان کو سٹوریز بتائیں. کیونکہ سٹوریز سنانا جو ہے یہ بھی لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقصص القصص، قصے بیان کرو. سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے. تو سٹوری سنائیں. اب ایک سٹوری آپ کی رہے گی جو میں نے اپنے عمرہ ٹرپ کا سٹوری سنانی تھی، لیکن اب وقت نہیں. انشاءاللہ میں دوبارہ آؤں گی تو پھر پریزنٹیشن کے ساتھ سناؤں گی کہانی. تو آپ لوگ بھی اپنے ہاسٹل کی سٹوریز، اپنے پڑھنے کے دوران کی سٹوریز، اپنے دوستوں کے ساتھ جو اچھے اچھے واقعات اور دن گزرے ان کی سٹوریز آپ سنائیں. اس سے گھر والے خوش ہوں گے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام ہر روز صبح پروفٹ کو سٹوری سناتے تھے. کون سی والی؟ خواب میں جو خواب انہوں نے دیکھا تھا تو وہ سناتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کب ہو رہا ہوتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد. دن کا آغاز ہی کس سے ہوا؟ آپس کی کمیونیکیشن. سب سے پہلے تہجد پڑھ لیے، نماز پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، سب کچھ کر لیا. اب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو کوئی خواب آئے تو وہ سنانا، کوئی کہانی سنانا، کوئی اچھی سی بات بتانا. اگر ہمارے گھروں میں یہ سنت زندہ ہو جائے تو کیا ہو. یہ بیسٹ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے ارلی مارننگ کا. لیکن سٹوری اتنی لمبی نہ کریں کہ سارا دن اس میں گزر جائے. بس اس کا تھوڑا سا وقت ہے اور اس کے بعد ختم. اور کیا سناتے تھے صحابہ کرام صبح کے وقت؟ نہیں پتا، سنت نہیں پتا. قرآن نہیں سناتے تھے، کچھ اور سناتے تھے. وہ اس کے بعد سناتے تھے. یہ نہیں کہ قرآن سناتے ہی نہیں تھے. دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے، اپنے پاسٹ کے واقعات سناتے تھے کہ ہم کیسے رہتے تھے، کیا ہوتا تھا، کیسے گزرے. یا پھر یہ کہ جیسے کوئی ایکسپیڈیشن سے واپس آتے تھے تو وہاں پر کیا ہوا اس کا کوئی واقعہ سناتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی. ہسبینڈ وائف کو آپس میں بات کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی بات شیئر کرنی چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ناشتے کی ٹیبل پر تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں. اب کیوں؟ کیونکہ لوگ ناشتہ ہی نہیں کرتے، وہ ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں اسکول. کوئی ادھر سے گریب کرتا ہے کچھ، کوئی ادھر سے تھوڑا بہت لیا اور چلے گئے کچھ، اور کوئی راستے میں منچ کر لیتے ہیں، کوئی پہنچ کے کنٹین میں جا کے ناشتہ کرتے ہیں. تو یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، گھروں میں ہی ہونا چاہیے. ہمیں یاد ہے ہمارا بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے جب ہماری امی صبح صبح پراٹھے بناتی تھی اور ہمیں مکھن کے ساتھ کھلاتی تھی اور سب بچے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے. وہ بیسٹ کمیونیکیشن کا ٹائم. اس تھوڑی بہت لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی. میری باری تھی. ہم 12 بہن بھائی تھے. تو آپ سوچئے کہ گھر کا حال حلیہ کیا ہوتا. الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو دن کا آغاز کمیونیکیشن سے ہوتا ہے، پھر دن بھر پہ آپ خوش رہتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ جس سے ملے اس کو گھوری دی، اور کیونکہ آپ ایک اچھی دن کا آغاز کر کے آئے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا. آج ہماری مسکراہٹیں غائب ہیں, ہمیں مسکرانا ہی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں پہ ڈپریشن نے گھر پکڑا ہوا, یعنی کہ وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں, غم ہے ہمیں. جی کیونکہ محبت نہیں ہے اندر کسی کی, آپس میں محبت نہیں ہے, بہن بھائیوں کی محبت نہیں ہے, ماں باپ کی محبت نہیں ہے, ہر ایک سے شکایت. محبت کی قاتل کیا چیز ہے؟ شکایتیں. اس سے شکایت, اس سے شکایت, اس سے شکایت. یہ سب انسان ہیں, اللہ کے بندوں, سب انسان ہیں, سب سے غلطیاں ہوتی, سب سے کمزور, سب میں کمزوریاں ہیں. لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ ایکسپٹ کریں, ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں کہ اچھا اگر ان میں غلطیاں ہیں تو ان میں اچھی چیز بھی تو ہے نا, اس اچھائی کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتی ہوں. فائدہ اس کو نہیں ہوگا, اس کا آپ کو خود ہوگا, خود آپ کو فائدہ ہوگا. تو بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں, آپ کی شکایتیں آپ کی مسکراہٹوں میں بدل جائیں اور آپس کے تعلقات بہتر ہو جائیں, تو ام حکیمہ کی اس نصیحت پر عمل کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. باقی نصیحتیں ریکارڈڈ موجود ہیں, میں نے یہ کینیڈا میں پڑھائی تھی کتاب, تو اس کا آڈیو موجود ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پڑھائی, 1-on-1 بیس پر یہ چیزیں میں نے سکھائی ہیں, لیکن بہت دن سے یہ دل چاہ رہا تھا کہ سب اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں. اب یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے, وعدہ کریں مجھ سے. مشکل کچھ میں نے تو پڑھایا ہوگا, ریکارڈڈ سن لیجئے اب نیٹ سے باقی. اور اب میں کراچی یہی کورس کرانے جا رہی ہوں. کراچی کا کورس جو ہے وہ ام حکیمہ کی نصیحتوں پر ہے انشاءاللہ, تاکہ اس میں عربی بھی سیکھیں اور حکمت کی باتیں بھی سیکھیں. اس کے لیے یہ ہے کہ جو آن لائن سن سکے, جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں سن پائیں گے تو وہ جو آلریڈی 10 سال پہلے کا ریکارڈڈ ہے وہ سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو پڑھ لیں. اکیلے پڑھنے سے شاید اتنی سمجھ نہ آئے, تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ, چھوٹی بہن کے ساتھ, اگر چھوٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں تو کسی بڑے کے ساتھ ان کو کہیں آپ مجھے پڑھ کے سنا دیں. تو اس کتاب کے چند صفحے ہیں صرف, لیکن یہ کتاب اتنا دل کو اتنا بڑا کر دیتی ہے اور اتنی آپ کے اندر بہادری اور کانفیڈینس لے آتی ہے کہ آپ لائف انجوائے کرنے لگتے ہیں. ٹھیک, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, 3 لوگ بیٹھ جائیں, ایک عربی پڑھے, ایک اردو پڑھے اور ایک انگلش پڑھے. جو عربی میں سمجھنا ہے وہ اردو میں آ جائے, جو اردو میں سمجھنا ہے وہ انگلش میں آ جائے گا, اور اس طرح ایک دوسرے سے پھر ڈسکس بھی کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کتاب ساتھ رکھیں, کسی اور موقع پر پھر میں دوبارہ اگلی نصیحتیں پڑھا دوں گی. ٹھیک انشاءاللہ تعالی. کیونکہ چند باتیں, کیونکہ ٹائم کم ہے, چند باتیں استقامت کے حوالے سے بھی, کیونکہ جب ہم اس ماحول کو چھوڑتے ہیں اور رمضان گزرتا ہے تو پھر ہم واپس آہستہ آہستہ سلپ ہونے لگتے ہیں. تو اس کا کیا علاج ہے, اس کے لیے کیا کریں. ٹھیک, آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. 1 وے ٹریفک چل رہی, دوسری روڈ بلاک ہے, تو ہم سارے بلاکس کھول دیتے ہیں, آپ بات کریں. کوئی کچھ کہنا چاہتا؟ کچھ نہیں, بولیے, لائیے مائک دیجیے ان کو. ایک اور چیز یہ کہ اس کتاب کو آپ شارٹ کورسز میں بھی شامل کر سکتے ہیں. ہر روز کی ایک نصیحت, ہر روز کی. اگر جیسے 2 ویکس کا کوئی کورس کروا رہے ہیں آپ, تو ہر روز ایک پڑھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سامنے کیجیے تاکہ آواز تعلقات بڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ محبت بڑھانی ہے آپس میں, لیکن ایسا بھی ہے کہ اگر ہم محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ محبت کو بڑھانا نہیں ہے, وہ دشمنی بڑھانا چاہتے ہیں. جی ایسے ہوتے ہیں, ہر طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں. آپ محبت بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ دشمنی بڑھانا چاہتے ہیں, تو خسارے میں کون ہے اور کامیاب کون ہے؟ دشمنی بڑھانے والے خسارے. کون کامیاب ہے اور کون خسارے میں؟ محبت بڑھانے والا یا دشمنی بڑھانے والا؟ محبت بڑھانے والا. تو ام حکیمہ نے یہ کہا ہے کہ جو آپ سے برا کرتے ہیں آپ جواب میں اچھا کرتے رہیں, ایک دن آئے گا وہ دوست بن جائیں گے. کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے,
کأنہ ولی حمیم، اس پر ایمان لے آئیں، اس پر یقین کر لیں، اور ایسا ضرور ہوگا. لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس پر. ہم کہہ تو دیتے ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ صدق اللہ العظیم، لیکن حقیقت میں اس کو سچ نہیں سمجھتے. تو وہ ریلیٹیوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملنا، تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں ملنا. تو میں چاہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ محبت کا سلوک کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوں. اس سے پہلے آپ ان کو ام حکیمہ کی نصیحت پڑھائیں. اس سے پہلے کہ والدین سے کہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں یا محبت کا تعلق رکھتے ہیں، تو پہلے انہیں بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اتنی باتیں پہلے آپ کریں گے اپنے پیرنٹ سے، پھر ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہم ملیں گے. کیونکہ جب تک آپ گراؤنڈ پریپیئر نہیں کرتے اس وقت تک دوسرے کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیوں کریں. ٹھیک ہے، ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے ماحول بنائیں. جی بیٹے آپ بولیے. میں پوچھنا چاہتی کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ قصے کہانیاں اس طرح سے بیٹھ کے باتیں کرنے سے محبت بڑھتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ لغو ہے تو میں اس سے ذرا گریز کرتی ہوں اس طرح. تو آپ پلیز ڈفرنس اگر سچی بات ہے، درست بات ہے، اس میں سبق ہے، کیونکہ اس قصے میں سبق ہونا چاہیے. ایسے ہی اس نے ہی سیڈ شی سیڈ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غیبت نہیں ہونی چاہیے. نریشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں واقعی کسی کو کچھ فائدہ ہو، تو وہ لغو میں نہیں آتا. مثلا ابھی جو آپ کے تاثرات تھے، اس میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس میں کچھ کہانیاں ہوتی تو کتنا مزہ آتا. کہ مثلا ایک بچی نے ایک آیت پڑھی، وہ گھر گئی، اس نے شیئر کی، آگے سے ریئیکشن کیا ہوا، تو اس نے کیا کیا، تو یہ یوں کہانی بن جاتی. جیسے کل اس کی فقہ القلوب کی کلاس میں نے کچھ کہانیاں سنائی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام لیکچر ہے اور ایک وہ جس میں تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں شامل ہو جائیں تو وہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی. ہاں ان کو دیجیے. ابھی جو بات کہی گئی ہے نا کہ جب یہاں سے جائیں گے تو ہمیں بہت ساری مخالفت، یا ہو سکتا ہے مخالفت تو نہیں ہوتی، کہیں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے وہ اپنی ایک رائے یا اپنا ایک خیال جو دوسروں سے سنا ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں ہمیں دیکھ کے. تو جب میرا کورس مکمل کیا 99 میں میں نے کورس مکمل، کہانی ہے ٹھیک ہے غور سے سنی. 99 میں میں نے کورس مکمل کیا تھا اور اس وقت استاذہ ہماری کورس انچارج ہوا کرتی تھی. تو جب ہم نے کیا تو اس سے پہلے میرا یہ تھا کہ میں وہ جو آتا ہے نا عطر بیچنے والوں کے پاس اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے، یوں ہی جا کے جہاں پتہ چلا درس ہوتا ہے وہاں چلے گئے، یا پتہ چلا برانچ ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے کچھ نہ کچھ ایسے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ میں لائیو کورس کرنا چاہتی تھی اور آغاز سے کرنا چاہتی تھی. تو خود اس وقت میں بی ایڈ کری تھی، تو بیچ کا جو ٹائم تھا یہ والا کہ کب نیا بیچ آئے گا تو تب اسٹارٹ کرنا ہے. تو اس وقت وہاں پر ہمارے نیبرز میں ایک جگہ جہاں جایا کرتی تھی وہ کافی ریناؤنڈ ہیں خاتون، اور اسلامی ان کا بیک گراؤنڈ ہے، جن کی نسل خاندان بھی اسلامی ہوتا ہے. تو وہاں بھی جایا کرتی تھی. تو ان کو وہ دراصل ظاہر وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں جب تک وہ اسپرٹ نہیں آتی نا کہ اسلام ہے کیا، وہ جماعت کے اندر نہیں ہے یا ایک گروہ کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ سمجھنے میں بڑا ٹائم شاید لگ جاتا ہے. تو ان کو پھر پتہ چلا کہ میں نے الہدیٰ جوائن کر لیا ہے، کیونکہ میں ویسے ویکلی کلاس ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے. اور پھر وہ گیپ آ گیا، میں نہیں گئی ادھر، اور میں بجائے ایک سال ٹائم ہی نہیں ملا جاننے کا یا وہ پوچھنے کرنے کا. اس کے بعد پھر مجھے جب ٹائم ملا تو جہاں جہاں جو ہو رہا ہوتا تھا پھر چلے جاتے تھے، بیچ بیچ میں ویکلی کہیں ہوا. تو جب میں ان کی کلاس میں گئی تو انہیں مجھے دیکھ کے کافی انہوں نے ریئیکشن سا شو کیا جب میں ایک سال بعد گئی. اور کہاں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ ہوتا تھا تو بہت اپریشیٹ کرتی تھیں، یعنی وہ کہتی تھیں اچھا آپ کی تجوید اچھی تو آپ وہ پڑھ دیں، آیت پڑھ دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. جب ہوا تو جب سارا درس ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کافی اس سے کہا کہ اچھا یہ آئی ہیں کافی عرصے بعد اور انہوں نے وہاں الہدیٰ سے پڑھا ہے اور یہ کیا ہے، اور وہ آپ کو ہی بہت اچھی طرح جانتی ہیں. اور انہوں نے کہا میں فرحت کو جانتی ہوں اور میں وہ ساتھ ہوا کرتے تھے اور یہ تھا وہ تھا. انہوں نے اتنا ریئیکشن شو کیا کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا پرابلم کیا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں تو کوئی پرابلم نہ ان سے تھا نہ کسی اور سے تھا.
تو سب سن رہے ہیں، اب پوری کلاس تو سن رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. تو وہ تو یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ برین واش کر دیتے ہیں لوگوں کا، اور یہ کرتے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے کیا کیا سوچا ہوا تھا کہ میں تمہیں وہاں بھیجوں گی، میں تمہیں پتہ نہیں کیا چکوال بھیج کے میں تو کام کرواؤں گی، اور یہ کام جو تم کر رہی ہو یہ اس وقت کرنا جب انسان کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے نا، کرسی میز ڈال کے کام کرنے والے جو کام ہوتے ہیں، یہ جو تمہاری یہ جو ہوتی نا، اس میں انسان جو ہے تبلیغ کرتا ہے، جاتا ہے. اچھا اب میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ سوچا بھی ہوا تھا میرے لیے ایسا کچھ، تو اس لیے مجھے ذرا شوق لگا کہ اچھا ان کے ذہن میں اگر تھا. اچھا باہر سب کچھ ہو گیا اور بہت لمبی چوڑی انہوں نے کہی، میں بالکل خاموشی سے ان کی بات سنتی ہے جو وہ کہہ رہی تھی، جس طرح کہہ رہی تھی. اچھا یہ بہت بڑی بلیسنگ، ابھی جو استاذہ نے یہ بات کہی ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل یہ ملا کہ ہمیں خاصا تربیت مل گئی تھی. یعنی یہ ریئیکشن ہم نے آلریڈی، یہ ہمیں یہ جملہ نہیں کہا گیا تھا ہمیں تکمیل پہ، یہ آلریڈی ہم نے 1 سال میں سیکھ لیا تھا کہ ریئیکشنز کو فیس کیسے کرنا ہے، یا اختلافات پہ کیسے بہیو کرنا ہے، یا کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے اس وقت. تو بالکل میں خاموش رہی، جس وقت وہ کہتے رہیں. جب ان کی بات ختم ہو گئی تو کسی نے وہی جو تھی ان کی آڈینس جو تھی، اس میں انہوں نے کہا جی اب آپ بتائیں، اب ان سوالوں کے آپ جواب دیں جو یہ کہہ رہی ہیں، جس طرح سے یہ کہہ رہی ہیں. میں نے کہا یہ جو کہہ رہی ہیں جو کچھ، یہ بالکل ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا بھی ہو اور انہوں نے سب کچھ سنا بھی ہو. اور اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر فیروز کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں اور مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں، جو میں یقیناً یہ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں، تو پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہو اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہو، لیکن جو کچھ میں نے جہاں 1 سال گزارا، ان میں سے ایک بھی بات نہ میں نے آنکھ سے دیکھی نہ میں نے کان سے سنی ہے، اور یہ بات ہوئی اور اس کے بعد بات ختم. اب آپ دیکھیں کہ بعض بار لوگ نا خواہ ایک ریئیکشن یا ایک فساد کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ادھر یہ بات ہے، اب یہ ڈیفینڈ کریں گے شاید اس چیز کے اندر. تو یہ چیز ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اس بات کو اور دیکھ لیں، یہاں تھوڑا سا جج کر لیں کہ کیا وہ بات ہو کیوں رہی ہے، کیا وہ سیکھنے کے لیے ہو رہی ہے یا وہ واقعی اس چیز کو جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں ہے، اور کیونکہ اس طرح جب ہم بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آنکھ سے دیکھا یا کان سے سنا ہے، تو ایک طرح آپ دوسرے کو ذمہ داری کا احساس بھی دلا رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو کس طرح کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کے ریئیکشنز فیس کرنے آتے ہوں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے کسی اسٹوڈنٹ نے بحث شروع کر دی اور میں خاموشی سے سنتی رہی اور سارا سن کے میں نے کہا چلیں آگے، اچھا آگے چلتے ہیں. بات ختم. کیا ہوا؟ انہوں نے سنانا تھا، ہم نے سن لیا، ان کے دل میں جو تھا وہ نکل گیا اور ہم نے سن کے اڑا دیا اور آگے چل پڑے. پھر وہاں پہ جب ہماری کلاس ہوا کرتی تھی تو اس طرح کی یہ آسائشیں نہیں ہوا کرتی تھی. تو جب کافی ماشاءاللہ ہجوم بھی بہت ہوتا تھا، پبلک بھی بہت آتی تھی اس دور میں، تو اور استادہ پنکھے سارے بند کروا دیا کرتی تھی. اتنے پنکھے تھے بھی نہیں جو چھت پہ ہوں، وہ دیواروں کے کونوں میں کہیں ہوا کرتے تھے وہ بھی. تو وہ استادہ بند کرا دیتی تھی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، اس میں آواز جاتی ہے. تو بالکل شدید گرمی اور ہم بالکل لبے سڑک ہوتے تھے جس میں ٹریفک بھی چل رہی ہوتی تھی وہاں سے، اور وہاں دھول مٹی بھی اور گرمی بھی. لٹرلی پسینہ اوپر سے نیچے تک بہہ رہا ہوتا تھا. اتنا استاذہ کا اپنا حال بھی یہ ہوتا تھا، سارے اسٹوڈنٹ کا. لیکن ڈسپلن ماشاءاللہ اتنا زیادہ ہم نے استاذہ سے سیکھا کہ مجال نہیں تھی کہ پہلو بدل لیں. اس وقت تو ہم اس عمر کی وجہ سے شاید بہت پہلو بدلتے ہیں، لیکن اس وقت مجال نہیں تھی کہ کوئی پہلو بھی بدلنے کا سوچ بھی لیں کہ استاد سامنے بیٹھا ہے اور وہ کر لیں. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھی جو امریکہ سے آئی ہوئی تھیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ استادہ سے محبت کا اظہار کرتی تھیں. اور ان دنوں میں کیونکہ سوالات بھی بہت ہوتے تھے لوگوں کے الہدا کے بارے میں، نیا تھا، تو ہر روز ایک پرچی آ رہی ہوتی تھی کہ یہ اس کا فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اس کو پیچھے سے کیا ہے، یہ ہے. باقاعدہ پرچی پڑھی جاتی تھی وہ کہ یہ سوال آیا ہے، اور اس کا جواب بھی تو ہوتا تھا کسی نہ کسی طرح سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اب تو الحمدللہ پتہ چل گیا لوگوں کو اس لیے اتنے سوال نہیں ہیں. اچھا اس دور میں یہ تھا کہ استاذہ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہوتی، جیسے میں آپ بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی ڈائریکٹ بھی آپ کو بعض دفعہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ جو تھا آ جاتی تھیں اسٹیج کے اوپر، اور شروع اس سے پہلے کہ استاذہ جواب دیں وہ شروع ہو جاتی تھیں کہ اگر آپ کی ماں کو کوئی کہے تو آپ نے یہ سوال اٹھایا کیسے، آپ نے لکھا کیسے، آپ نے خود کیوں نہیں جواب دیا. یعنی اس حد تک وہ ڈیفینڈ کرتی تھیں استاذہ کو. لیکن ظاہر بات ہے ایک ماحول کا فرق تھا، بیچاری ہاسٹل میں رہتی تھیں، گرمی اور اوپر سے پنکھے بھی آپ بند کرا دیں. ایک دن ان کا جو تھا وہ اسٹیمنا ختم ہو گیا اس میں، اور انہوں نے کھڑے ہو کے تفسیر ہو رہی تھی اور شاید سورہ نور تھی، اس پہ تو اور لوگوں کا مجمع تھا کہ ہمارے یعنی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ اگر ٹانگ بدلنے اگر ذرا سی اوپر رکھی ہوئی تو نیچے کر لیں، کیونکہ نیچے لوگ تھے اس میں بھی جو تھا. وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کافی شاؤٹنگ کرنا شروع کر دی استاذہ کے اوپر،
اور انہوں نے کافی یہ آپ ظلم کرتی ہیں لوگوں کے اوپر، اور یہ ہے کہ پنکھے بند کر دیتی ہیں، اور اتنا یہ ہے، اور اتنے گھنٹوں پہ بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. انہوں نے باقاعدہ بہت ایک انداز سے کہ سارے یوں دیکھتے رہ گئے کہ ان کو کیا ہو گیا. استاذہ نے ان کی طرف ایسے دیکھتی نہیں، وہ بات کرتی نہیں، استاذہ اپنا کچھ لکھتی نہیں، وہ کرتی نہیں. جب وہ ساری شاؤٹنگ ہو گئی، وہ شاؤٹ کرتے رہے، باہر نکل گئی. یعنی اس حد تک میرے خیال ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، کیا ہوا گرمی سے، وہ باہر نکلتے بولتے جا رہی ہیں. استاذہ سن رہی ہیں. اس کے بعد کہنے لگی ہاں ہم کیا تھے، کس بار بات کر رہے تھے ہم. تو یعنی یقین مانے کہ میں نے استاذہ کے ساتھ رہ کے جس طرح یعنی یہ تربیت جس طرح سیکھی نا کہ ہونا سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، یہ اس سے آیا. یعنی اس کو بھی آبزرو کیا کہ اچھا اگر کوئی ایسے کر رہا تھا تو ایک بات بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سمجھ لیں یہ بالکل وہی مثال ہے جیسے وہ بدو والی کہ آپ وسلم کا جب وہ کھینچا گیا، چادر کھینچی گئی تو آپ مسکرا کیوں دیے؟ اس لیے کہ آپ نے ریئلائز کر لیا اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہے یا اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے. کیونکہ ان کو گرمی لگی تھی اور وہ حق بجانب تھی. تو جس کو گرمی لگ جائے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور جو اندر سے ٹھنڈا ہو وہ ویسے کرتا ہے. چلیے اب یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ لوگ یہاں سے قرآن مجید کا علم لے کر، خزانے لے کر بیگ بھر کے جا رہے ہیں، کتابوں کے بیگ بھی بھر رہے ہیں، اور دل کے اندر بھی قرآن کی محبت، اللہ کی محبت. یعنی جیسے آپ آئے تھے ویسے نہیں جا رہے نا، یعنی کچھ لے کے جا رہے ہیں. اور ہر ایک کا اپنا اپنا جتنا ظرف تھا، جتنی جگہ تھی، اس نے اتنا بھر لیا. یہاں الحمدللہ دوستوں کے ساتھ ماحول میں آپ کو بہت سی چیزوں پر عمل کرنے کا موقع بھی ملا. لیکن اب آپ جب جائیں گے تو اپنی اپنی جگہ پر شاید تنہا ہوں. اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیے کہ وہ اپنے پورے اکیلے ماحول میں کیا کرتے تھے جب ان کو کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور ان کے لیے آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی. اتنی مخالفت کہ لٹرلی آگ میں پھینکے گئے. لیکن چونکہ اندر ایمان کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وہ آگ میں گرائے گئے، وہ آگ میں پڑے ہیں، اور آگ ان کے آس پاس کی آگ ان کے لیے ٹھنڈک ہو گئی. جیسے بجلی میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ ایئر کنڈیشن پہ ہاتھ رکھیں تو کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، موٹر چل چل کے اس کی وہ شدید گرم ہوتا ہے. ایون اگر آپ وہ اس کے جو کنیکشن ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں وہ بھی گرم ہو چکا ہوتا ہے. تو اتنا گرم ہوتا ہے ایئر کنڈیشنر، لیکن دے کیا رہا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک دے رہا ہوتا ہے. تو وہ آگ تھی چاروں طرف سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک دے رہی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، کیونکہ ابراہیم اللہ کے دوست تھے. ہم ماحول سے بہت جلد انفلوئنس ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ڈر کے ان جیسے کپڑے پہننے لگتے ہیں، ان جیسی بولی بولنے لگتے ہیں، ان جیسے غلط کام کرنے لگتے ہیں. اس سے بچنا ہے. آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ اہل القرآن میں سے ہیں. سفیان الثوری کی والدہ نے ان سے کہا تھا کہ بیٹے جب 10 آیتیں پڑھ لو تو دیکھو کہ تمہارے کلام میں، چال میں، رویے میں کیا فرق آیا. اگر اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرو تو سمجھو کہ یہ علم تمہیں فائدہ دے رہا ہے، یہ علم نافع ہے. اور اگر تمہارے طرز زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ علم تمہارے لیے بوجھ ہے، وبال ہے. تو علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارے رویے میں، ہمارے معاملے میں، ہماری سوچ میں، ہمارے قول میں، فعل میں، لائف سٹائل میں فرق آنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں سے یونیک نظر آنا چاہیے. صرف کپڑوں میں نہیں کہ حجاب پہن لیا، وہ بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ گفتگو، رویے اور معاملے میں. یہاں سے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ قرآن والے ہیں یا نہیں. مائک دے دیجیے ان کو، بلیک مائک کھول دیجیے. استاذہ جب میں کل پیکنگ کر رہی تھی گھر جانے کے لیے تو میں اپنی بکس رکھ رہی تھی بیگ میں، تو میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ بک میں نے پڑھ لی ہیں. تو میں نے اس وقت میں یہ دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ جتنی بکس ہے میرے پاس، جتنا علم ہے نا، اتنا مجھے عمل کرنے والا بھی بنا دینا. اور میں سوچ رہی تھی کہ جو بکس میرے پاس ہے میں نے اپنا ٹارگٹ
کیا کہ یہ سب بکس میں نے آگے جا کے شیئر کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس پر عمل کرنا آسان کر دینا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بکس جو بیگ بھر کے لے کے جا رہی ہوں بوجھ نہ ہو مجھ پہ، بلکہ یہ فائدہ مند ہو لوگوں کے لیے. بہت ہی اچھی دعا مانگی آپ نے، اور بہت بر وقت مانگی. اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہوتا ہے نا ویسے ہی ہوتا ہے. یعنی انسان بکس پیک کر رہا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، چائے بنا رہا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، آگ جلا رہا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے کہ انسان دل ہی دل میں اس کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے. یعنی ایک تو فارمل دعائیں ہوتی ہیں نا، اور ایک چلتے پھرتے کی دعائیں، اور چلتے پھرتے منصوبے بناتے رہنا. تو جب آپ الگ ماحول میں جائیں گے، جہاں آپ کی امی نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی، جہاں آپ کے والد یہ سب کچھ نہیں جانتے، جہاں آپ کے بہن بھائی اس سے واقف نہیں ہیں، جہاں آپ کے چچا پھوپھی، آپ کے ہمسائے، آپ کے آس پاس کے لوگ کچھ نہیں جانتے، آپ ان سے کچھ بھی توقع نہیں کریں گے. آپ اریٹیٹ نہیں ہوں گے کہ یہ ایسے کیوں نہیں کر رہے، یہ ویسے کیوں نہیں کر رہے. کیا جب بھی وہ کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کیا سوچیں گے؟ یہ جانتے نہیں، انہم لا یعلمون، یہ جانتے نہیں اس لیے ایسے کر رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں مجھے ان سے الگ کرنا ہے. تو آپ کو ہر اعتبار سے دین کے سارے معاملات میں، زندگی کے سارے معاملات میں صراط مستقیم اختیار کرنا ہے. جو صراط مستقیم پر ہوگا اسی کو استقامت نصیب ہوگی. استقامت نام ہے صراط مستقیم پر چلنے کا، چلتے رہنے کا. جو اس سے ہٹ گیا، جو اس سے پھر گیا، وہ صراط مستقیم سے بہک گیا، وہ گمراہ ہو گیا، اس نے جنت کا راستہ کھول دیا. آپ جب علم حاصل کر رہے تھے یہاں تو کس پر تھے؟ جنت کے راستے پر تھے. اور اگر آپ نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. تو اس راستے کو نہیں چھوڑنا، سیکھتے رہنا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تو جو شخص نماز وقت پر ادا نہ کرے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، جو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، جو لوگوں کی عزتوں پر زیادتی کرے، غیبت کرے، دوسرے کے بارے میں بری بات کرے، وہ حرام کام میں پڑ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا. جو لوگوں کے ساتھ لین دین میں دھوکہ کرے وہ استقامت سے ہٹ گیا، پھر گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس راستے کو نہیں چھوڑنا. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. تو استقامت کا حکم کس کو دیا گیا تھا؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو. اگر ان کو یہ حکم دیا گیا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جی یہی حکم ہے کہ ہمیں اس راستے پر جم کے رہنا ہے. کب تک؟ کب تک یہ جم کے رہنا ہے؟ 1 اور سال، 2 سال، شادی تک؟ اور شادی ہو گئے تو پھسل گئے؟ نہیں، جہاں بھی ہوں، شادی ہو یا بچے ہوں یا بچوں کی شادیاں ہوں یا پھر نواسے نواسیاں ہوں، کچھ بھی ہو، اسی راستے کو تھام کے رکھنا ہے، ہٹنا نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ نے کہا کہ آپ مجھے جامع وصیت کریں. کل مجھ سے بھی کسی نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمیں کوئی وصیت کریں، اور ایسی وصیت کریں جو سارے دین کو سمیٹ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استقامت کی وصیت کی.
آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اس کے بعد مجھے کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم رہو۔ استقامت سب سے افضل حالت ہے، کسی بھی شخص کا صراط مستقیم پر ہونا سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ ایسے لوگ پھر نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا راستہ نہیں کھوتے نا، تو جلدی منزل تک پہنچتے ہیں، سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ والسابقون السابقون، کیونکہ کچھ لوگ اکٹھے چلے، امیجن کیجئے اب اکٹھے چلے، کچھ لوگ سیدھے چلتے رہے اور کچھ لوگ دائیں بائیں مڑ گئے، پھر گئے، اور پھر کچھ دن کے بعد انہیں خیال ہے کہ اوہو ہم تو راستہ کھو گئے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے، پھر وہ سیدھے راستے پہ آئے، کچھ دن کے بعد پھر ان کا موڈ بدلا تو پھر وہ راستہ کھو گئے۔ آگے کون جائے گا؟ جو چلتے رہے، چاہے تھوڑی تھوڑی چال چلتے رہے۔ تو دین کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتے رہیے، چاہے قدم قدم ہی چلنا کیوں نہ ہو، اس سے آپ آگے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ جلدی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنتوں میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں سے زیادہ لوگ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان کم میں شامل کر لے کہ ہم اس رستے کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان تھوڑی سی بات سے ناراض ہو کے، بددل ہو کے دیکھ لیا ہے دین والوں کو اور دین پہ چلنے والوں کو اور دین پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو، اور یہ ہوتے سب شیطان کے وسوسے۔ وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم کبھی ہمیں وہ کسی کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں، تاکہ ہم جو نیکی کے بڑے بڑے لیپسز لے رہے ہیں وہ رک جائیں، حتیٰ کہ چلنا بھی چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں۔ تو اس سے ہوشیار رہیے، محتاط رہیے، کیونکہ جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کا تقوی ان کو عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اس کی پشت پر اللہ کے راستے میں اڑا جا رہا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں دوڑ رہا ہو۔ جب وہ دشمن کی آواز سنے یا خوف محسوس کرے تو اسی طرح اڑ جائے اور قتل اور موت کو تلاش کرتے ہوئے جیسے وہ موت سے ملنے جا رہا ہے، تو اس شخص کی زندگی بہتر ہے، یعنی ایسا شخص آگے والوں میں سے۔ یا اگر اس میں نہیں کیونکہ ہم عورتیں تو گھوڑے، کس کس کو گھوڑا چلانا آتا ہے؟ گھوڑے پہ سواری کون جانتی؟ کسی نے نہیں سکھایا آپ کو؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھایا، پتہ ہے کراچی کلفٹن پر گھوڑے ہوتے تھے تو میں ان کو کہتی تھی بیٹھ جاؤ اس پر اور چلا کے آؤ۔ تو گھڑ سواری، تیر اندازی، یہ چند سکل جو ہیں یہ بچپن میں اگر آ جائے تو آ جاتی ہیں، پھر بڑے ہو کے بہت مشکل ہوتی ہے سیکھنی۔ تو اب عورتیں تو عام طور پہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتی، لیکن ایک صحابیہ بیٹھی تھی، نام بتائیں گے کون تھی؟ کون تھی؟ ام حرام بنت ملحان۔ وہ گھوڑے سے گر کے شہید ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما، اب یہ کہانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے اور اکثر آپ ان کے گھر دوپہر کے لیے آرام کرنے کبھی چلے جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو پسینہ آتا تو وہ اپنی چھوٹی سی ایک شیشی ہوتی تھی، اس کے اندر پسینہ جمع کرتی رہتی تھی، پھر وہ اپنے باقی عطر میں ملا لیتی تھی کیونکہ آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، سوتے سوتے اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو بادشاہوں کی طرح ہوں گے اور سمندری جہاز پر بیٹھ کر جہاد کریں گے اللہ کے راستے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں میرا نام بھی اس میں شامل ہو، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ تو پھر جب مسلمانوں کا پہلا لشکر گیا تھا سمندر کے راستے سے تو وہ اس میں شامل تھی، اور جب آپ پھر دوبارہ لیٹ گئے، دوبارہ اٹھے تو آپ نے شہادت کی بات کہنے لگی آپ دعا کریں کہ میں شہید ہوں۔ تو آپ پھر گھوڑے کے اوپر سے جب سائپرس پہ اتری تو گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی۔ تو گھوڑے گرا بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال
گھوڑے کی سواری ایک بہت ہی زبردست سواری، یعنی اس کی جو پاؤں کی آواز ہے جب وہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو گاڑی کی آواز سے زیادہ خوبصورت ہوتی. اور اگر یہ میسر نہ ہو تو دوسرا کون سا شخص؟ یا وہ جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی پر یا وادیوں میں سے کسی وادی میں رہتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو یہاں تک کہ اسی حال میں موت آ جائے، سوائے خیر کے لوگوں کے کسی معاملے میں نہ پڑتا ہو. اس دفعہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو ریاض جانا ہو، ریاض کے بعد قصیم جانا ہو، قصیم کے بعد بریدہ اور انیزہ، اور ابھی یہ جو آپ تبارکت الدیار میں یا انیزہ سنتے نا، وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا. اور وہاں سے پھر ہم آگے ڈیزرٹ میں جا کے رہے. اور ڈیزرٹ میں ہم جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے گلاسکو یونیورسٹی میں، تو اس وقت ہمارے ایک کلیگ تھے، وہ کنگ سعود یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں وہاں سے واپس آ کر، تو ان کا گھر تھا وہاں. تو وہ ہمیں لے گئے اور بتاتے رہے کہ وہ کب سے یہاں رہ رہے ہیں، اور بالکل چند گھر تھے وہاں پر ان کی فیملی کے. تو کہنے لگے کہ میرے والد پچھلے 75 سال سے مسجد کے امام ہیں، 75 ایئر سے، کہ بہت ینگ ایج میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور جب قرآن حفظ کر لیا تو انہوں نے پھر کیا کیا، مسجد کے امام بن گئے. اور وہ مسجد بھی دکھائی انہوں نے کہ یہ مسجد ہے. جو ہوتے تو چند فیملی کے لوگ ہیں، یا کوئی راہ گزر آ گیا، یا کوئی اور شادی وادی ہوئی، یا کوئی کسی جیسے ہم لوگ مہمان گئے تو وہاں پہنچ گئے، تو اس مسجد کی وہ امامت. تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ چند لوگ رہتے ہیں، فتنے فساد بھی کم ہے، ان کے مزرعہ کہتے ہیں کھیت کو، کھجوروں کے باغ تھے ان کے، اور سادہ سی زندگی، ڈیزرٹ کی لائف، انبلیویبل. یعنی آپ ڈیزرٹ کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں صرف ڈیزرٹ میں جا کے، یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اس کی ہوا، اس کی صبح کی ٹھنڈک، اس کی رات کے آسمانوں کے ستارے، اور اس کی ریت، اور اس کے اندر سے نکلے ہوئے درخت، اور بیوٹیفل. بہرحال تو جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے ان کے والد یاد آ رہے تھے کہ جو کسی وادیوں میں سے کسی وادی میں رہتا ہو، چند بکریاں اس کی، یعنی جس کی لیونگ کے لیے اس کا سر و سامان ہو، اور نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور اسی حال میں فوت ہو جائے، اور خیر کے سوا کسی معاملے میں نہ پڑتا ہو، خواہ مخواہ کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد میں نہیں وہ جو شامل ہوتا، کسی بہکے ہوئے لیڈر کے کہنے میں نہیں آتا، اللہ کی عبادت پر سارا فوکس ہے. تو ایسا شخص جو ہے یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، شہری زندگی کے ہنگاموں سے دور، کیونکہ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام کر رہا ہے، چاہے کچھ اور ہو یا نہ ہو. ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کو ہائے بیچارے گاؤں میں رہتے ہیں، بہت لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں، لیکن وہاں لمیٹڈ نہیں تھی، ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے تھے، اور بجلی بھی کبھی گئی ہی نہیں، اور پانی بھی الحمدللہ، اور ہر سہولت موجود تھی. کیونکہ اب تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اب پورے آپ کے کنگڈم میں اسی طرح؟ کہنے لگے کہ ہاں، ہر طرف بجلی پہنچ گئی، ہر طرف چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، اور اگر کوئی صحرا میں ایک اکیلا بھی بدو خیمہ لگا کے رہ رہا تو اس کے پاس بھی اب ایئر کنڈیشنر ہے. اینی تو ہمیں فوکس کس پہ کرنا چاہیے کہ سارا خاندان شادی میں مصروف ہے، نماز چھوڑے بیٹھا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی. آپ کے خاندان میں کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن آپ کے پاس گولڈ ہے، جیولری ہے، آپ نے دینی. آپ خاندان کی کسی سیاست میں داخل نہیں ہوتے، اچھے کاموں میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، اور جب لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو صلح کرا سکتے ہیں، ورنہ ان کے معاملوں میں دلچسپی نہیں لیتے. اور یہ کام کب تک کرنا ہے؟ پھر قرآن کب تک پڑھنا ہے؟ کورس ختم ہونے تک ہے، ایسا ہی نہیں. کل آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، دوبارہ ترجمہ دہرائے شروع کر دیں، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے کسی کے ساتھ پڑھیں، لیکن ریویژن شروع کر دیں. میں کتنا عرصہ بلند آواز میں ترجمہ پڑھتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا مجھے سنانا پڑے گا، لیکن میں لاؤڈلی پڑھتی تھی اکیلے بیٹھ کے اپنے کمرے میں، جیسے تلاوت کرتے نا اسی ترجمے کو بھی تلاوت کرتی تھی. تو اس سے کیا ہوتا تھا، میں اپنے آپ کو سناتی تھی، کوئی اور نہیں تھا سننے والا، اپنے آپ کو سناتی. تو آپ کے پاس اگر کوئی اور نہیں سننے والا، اپنے آپ کو سنائیں، لیکن خوب خوب اللہ کا کلام پڑھے، یہ اللہ کی بات ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مسلسل ہو، خواہ تھوڑا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ عمل ہے. آپ کو زیادہ پسندیدہ کام وہ تھا جس کے کرنے والے کو اس پر دوام ہو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. جب کوئی عمل کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے، اس کی پابندی کرتے تھے. اب بابین کی نماز پڑھی جا رہی ہے، چاشت کے نفل پڑھے جا رہے ہیں الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند کرتے، یعنی نوافل میں جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو. آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ عصر سے پہلے جو سنتیں پڑھتے تھے، آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ عصر کے بعد پڑھ رہے تھے. آپ کو دیکھا گیا. فائدہ کیا ہے اس استقامت کا؟ جنہوں نے استقامت اختیار کی ان کو کیا ملے گا؟ کیوں ہم اتنی مشقت کریں، اپنے آپ کو کورس ختم ہونے کے بعد بھی پھنسائے رکھیں؟ ہاں کیوں؟ وائے کیا ملے گا؟ شاباش. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دو چیزوں سے نجات ہو جائے گی، خوف اور غم. تو جس شخص کی زندگی میں خوف اور غم نہ رہے اس کی زندگی پھر ہیپی لائف ہے. اولئک، اور کیا ملے گا؟ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. یہ لوگ جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے رہے. یہ ہے استقامت کا فائدہ. دنیا میں اور آخرت میں خوف اور غم، زندگی میں خوف بھی آ جائے گا، غم بھی آ جائے گا. جب آپ غمگین ہو تو پوچھیں کیوں ہوں، جواب دیا کریں قرآن سے دور ہوں. قرآن کے قریب رہیں گے تو خوف اور غم سے نجات پا جائیں گے. اور کیا ملتا ہے استقامت کی وجہ سے؟ فرشتوں کی دوستی، فرشتوں کا نزول، فرشتوں کی طرف سے ملنے والی خوشخبری اور جنت کا حصول، اللہ کی مہمانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسا شخص کبھی لونلی ہو سکتا جس کو فرشتوں کی دوستی نصیب ہو جائے؟ وہ وسپر کرتے ہیں کانوں میں آ کے، غم نہیں کرو، جو تکلیف تم برداشت کر رہے ہو اس کے بدلے جنت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. اس سے آگے کچھ چاہیے؟ فرشتے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب تک آپ استقامت اختیار کریں گے، اس دین پر قائم رہیں گے ہر طرح کی مشکلات کے باوجود، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی. لیکن اگر آپ نے گھبرا کر یہ راستہ چھوڑ دیا تو نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا، کچھ بھی نہیں ملے گا، ہر چیز سے محروم. تو اس لیے جو راستہ اختیار کیا، چاہے آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں، اس پر قائم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بھلانا. اور کیا فائدہ؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر وہ اس راستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے. پانی بھی ہوتا ہے، اور پانی مزید علم بھی ہوتا ہے، وحی الہی بھی ہوتی. پانی سیراب کرتا ہے، پانی زندگی دیتا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں ایک لائف رہے گی، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرتا رہے گا، انسان کے اندر سے اخلاقی خرابیاں دور ہو جائیں گی، انسان مرتے دم تک عبادت کرتا رہے گا. تو آپ کا رمضان گزرا، جو اچھی عادتیں آپ نے رمضان میں سیکھی وہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے. آپ نے کورس مکمل کیا، جو اچھی باتیں آپ نے کورس کے دوران سیکھی وہ کورس کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے، اور نیک اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے. جب آپ حفاظت کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ احفظ اللہ یحفظک. اور نیک کاموں میں جلدی بھی کرنی، اور اپنی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا کہ ہم بہت لمبا جئیں گے، ہمیں نہیں پتا کس وقت دنیا سے چلے جائیں. اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، موت کی تیاری کرتے رہنا ہے. دوبارہ رمضان آئے تو پھر مزید اور اس سے بہتر رمضان گزارنا ہے.
اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا, تمہارا فقر دور کر دوں گا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا. تو عبادت خشوع و خضوع سے, محبت سے. اور جو خواہشات میں پڑ کے اور نمازیں ضائع کر دی ان کے لیے کیا ہے؟ فسوف یلقون غیا. اپنے دعائیں, اذکار, استغفار, صدقے کی عادت, ان سب چیزوں کو لازمی کرنا ہے. زبان کو بری باتوں سے روکنا, صلہ رحمی جاری رکھنا, خواہشات کی پیروی سے بچنا, کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو صراط مستقیم سے جو چیز ہٹانے والی ہے وہ اس کی خواہشات نفس ہیں. کہ میرا موڈ ایسا ہے, میرا دل نہیں چاہتا, آج چھٹی ہے, آج میں کیسے الہدا جاؤں, میرا دل نہیں چاہتا, میرا دل نہیں مانتا. یہ خواہش نفس کی پیروی. نیند آ رہی ہے, کیسے اٹھو نماز کے لیے, سوئے رہنا, یہ خواہش نفس کی پیروی. تو خواہش نفس انسان کو اپنے مقام سے نیچے گرا دیتی. تو بلند ارادے, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جان پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. آپ سب میر کارواں ہیں, تو آپ سب نے کیا ساتھ لے کے جانا ہے؟ نگاہ بلند. ٹھیک, بلند مقاصد کے ساتھ جانا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. میری پھر نصیحت یہ ہوگی کہ اس پر استقامت جب ہوگی جب آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے. والذین یمسکون بالکتاب, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین, اجر المصلحین. وہ لوگ جو کتاب مضبوطی سے پکڑتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو آپ نے ایک طرف اپنی ذاتی زندگی میں نیکی کا رویہ اختیار کرنا ہے, دوسری طرف لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا ہے. جب دوسروں کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا. نور کو پھیلاتے جانا ہے, اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے جانا, اور لوگوں کو یہ راہ دکھاتے جانا ہے حتیٰ کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں. اور بس اب آخری بات کروں گی, فقہ القلوب پڑھنا شروع کر دیں. آن لائن کلاسز ہر فرائیڈے کو ہوتی ہیں, اس کو جوائن کر لیں. تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے گھر والوں کو ساتھ لے کے جمعے کے دن آ جایا کریں. کچھ لوگ سٹے بیک کر لیا کریں. جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ زندگی میں مزہ آئے گا, موت میں بھی آئے گا, اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا, اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو منڈے سے نئی کلاسز شروع ہو جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کے سکھانے والوں کو, انتظام کرنے والوں کو, ہر لحاظ سے مدد کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا کرے. اچھا ایسا ہے کہ کتاب ابھی اور آئی نہیں, منڈے کو کتاب, اصل میں یہ بھی کچھ پوچھے نا کہ کیسے چھپی. کراچی چونکہ میں نے یہ کورس کرنا تھا تو رات کراچی میں بھجوا دی گئی, پوسٹ کر دی گئی. تو مجھے خیال آیا کہ دور جا کے پڑھا ہوں, آپ کو کیوں نہیں دکھاؤں یہ کتاب. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈالا کہ وہ سب کے لیے اسپانسر کر دیں گے. تو الحمدللہ ہمیں بتایا گیا کہ نہیں کتاب اب اور چھپی ہوئی نہیں. پرنٹر سے بات کی گئی کہ نہیں آج ہی چاہیے, تو اس نے یہ چند گھنٹوں میں کتاب پھر چھاپ کے آپ کے لیے دی. تبھی صرف 500 کتابیں آئی تھی جو تقسیم ہو گئی ہیں, باقی کتابیں انشاءاللہ منڈے کو آ جائیں گی. تو آپ اوروں کو دینا چاہیں تو منڈے کو آپ منگوا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نشید پھر پلے کر دیں. چلیے نشید کے جھرمٹ میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سے راضی ہو جائے, اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جی استغفرک و اتوب الیک. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہیے, چلے کر مائک کھول دیجیے ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مجھے بہت بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اتنی زیادہ بچیاں بہنیں سب کو اس نعمت سے نوازا ہے. اتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں جب بھی الہدا بات کرتی تھی تو میں باجیوں سے یہ کہتی تھی میری ساری بچیاں ٹھیک ہیں, وہ سب اس سے جڑی ہوئی ہیں, اور ان کو توفیق دیجیے گا کہ یہ اس چیز کو آگے پہنچانے والی بنے. کیونکہ میں نے بہت سی بچیوں کو ایسا دیکھا ہے جو ہماری الہدا سے یہاں سے پڑھ کے گئی ہیں, اس کے بعد انہوں نے اس کو بند کر دیا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی اساتذہ جب ہمارے پاس گجرا والے آئی تھیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم ان بچیوں کے کو اس طرح سے کریں کہ یہ لوگ اس کو آگے کریں قائم. جب ان بچیوں کی شادیاں کسی ایسے ماحول میں ہو جاتی ہیں ہماری یہاں کی پڑھی ہوئی بچیوں کا, وہ جا کے بالکل اپنے آپ کو ان کے آگے سرنڈر کر دیتی ہیں, جبکہ یہ چیز ان میں نہیں ہونی چاہیے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی ہدایت ہے ہر طرف سے, لیکن ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو ایک ایسے فرقے جو ہمارے بنے ہوئے ہیں اس میں چلی جاتی ہیں. کچھ ہمارے والدین جو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کے جب رشتے کرتے ہیں وہ ایسی جگہ پہ کر دیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بچیاں کیا کریں گی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں, اگر ایسا ہے تو ہماری بچیوں کے لیے ایک تربیت ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. انہوں نے اس چیز میں چلنا ہے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو گرانا ہے. کچھ دیر وہ لوگ دیں ان لوگوں کو, آہستہ آہستہ وہ جو کچھ, جیسے دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے پہلے سننا ہے, پہلے سنیں پھر اس کے بعد ان کی طرف بڑھیں. اور میری ساری بچیوں سے ریکویسٹ ہے پلیز دین کے لیے اٹھنا, اپنے آپ کو چھوڑنا نہ, اور اپنے ساتھ ہم لوگوں کو بھی لے کے چلنا. اور اس ادارے کو, جیسے ایک جگہ پہ میں اکثر گجرانوالے میں جگہ پہ میں جاتی ہوں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ہمارے دماغوں کو صاف کر دیتی ہیں, صرف یہ اپنے تک رکھتی ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. کیوں ایسی بات ہے؟ ہم میں کسی میں ایسی بات نہیں ہے. ہم جہاں جاتے ہیں, جس جگہ جاتے ہیں, جہاں سے ہمیں چیز ملتی ہے ہم فوراً اس کو لیتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہاں سے جو تربیت ہمیں ملی ہے نا, وہ یہ ملی ہے کہ جہاں سے ملے, جدھر سے ملے, قرآن ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, ہم نے اس کو لینا ہے. بہت سی جگہ پہ بہت غلط طریقے سے اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے, کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ ہم سب نے انشاءاللہ اس کو احسن طریقے سے چلانا اور کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان کو دے دیجیے. السلام علیکم. میں ایک آخری بات اس میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے استقامت کہا ہے یہ ایک طرح سے کی ہے ہم لوگوں کے لیے جو کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور پھر آج کی جو نظم تھی بہت وہ اچھی تھی. اس کے اندر جو آخر میں بات آئی تھی کہ ایسے لوگ جو کہ قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ کی رضا کی تلاش ایک طرح سے جھانکتے ہیں جیسے بچہ دیکھتے ہیں. تو ہم لوگ جو کہ یہاں سے پڑھ کر چلے گئے ہیں تو ہم لوگوں کی بھی نا تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو اس دن بتایا مدینہ منورہ میں جو جب آپ گئی تھی اپنے وزٹ کا بتایا, جو قبر میں سے نکلا جس ڈیڈ باڈی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. پھر آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ عرش کے سائے تلے جو 7 لوگ ہوں گے ان میں ایک وہ ہوں گے جو کہ مسجد سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں, جن کا دل مسجدوں میں ٹکا رہتا ہے. تو میری بھی یہی کیفیت ہے کیونکہ گھر میں ہوتے ہیں اور آس پاس ایسا ماحول اور ایسے چیلنجز ہوتے ہیں کہ بار بار آپ کی اپنے ایمان کو نا تازہ رکھنا ہوتا ہے. تو اس وقت میں کیونکہ اپنا تھوڑا سا کسی وقت ڈاؤن کر جاتے ہیں ہم لوگ, اپنا جو مورال ہوتا ہے, تو جب میں نے یہ چیز سنی تو ایک دم سے نا مجھے میرے اندر کانفیڈنس آیا کہ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا آن لائن لیکچرز ہو جائیں آپ کے وہ سن لیں, کیونکہ ہمارے لیے ہم عورتیں تو مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں, تو پھر ہم کیسے مسجد میں جائیں اور ہمارے دل کیسے ٹکیں. تو مجھے فیل ہوا کہ ہمارے لیے جو الہدا ہے جہاں سے ہم قرآن کی تعلیم لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک مسجد کا ہی درجہ رکھتی ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہم کم سے کم ایک چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ باقی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا تعلق نہ توڑیں اپنی اس جماعت کے ساتھ. یعنی جہاں بھی ہوں کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ ای میلز کے ذریعے, ویب سائٹس کے ذریعے, کلاسز میں آ کر, آن لائن لیکچرز کے ذریعے واپس جڑے رہیں. کنیکشن رہے گا تو روشنی رہے گی, کنیکشن ٹوٹ گیا تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اور یہی چیز ہے کہ اگر ہم اس سے کنیکشن اپنا جوڑے رکھیں گے, اور قدرتی بات ہے کہ پھر ہم جو سے ہیں وہ اپنا ایمان کا لیول آئیڈیاز ملتے رہیں گے اور انشاءاللہ صراط مستقیم پر. اور آخری چیز جو یہ کہ اس میں جو آپ نے کہا تھا کہ شکر ادا کرنے سے اس نظم میں بھی ہے کہ نعمت بڑھتی ہے. تو میری خیر ٹیچرز اور میری فرینڈز سب اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ جب نور القرآن میں نے کیا تو میرا پہلا سال ایسا تھا کہ ہفتہ آئی 4 دن چھٹی, 4 دن آئی 10 دن چھٹی, بہت مشکل تھا, گھر کی طرف سے وہ نہیں تھا مجھے. پھر سیکنڈ ایئر جب
हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने काफ़ी आसानी हो गई, तब भी छुट्टी कर ली थी। उसके बाद मजीद यह कि शुक्र करती रही मैं अल्लाह ताला का कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे। फिर अल्लाह ताला ने हदीस कोर्स की तौफीक दे दी जो कि मुमकिन नहीं था। और अब इंशाल्लाह सबसे कहते हैं कि जो इंटेंस कोर्स है तजवीद कोर्स, उसके लिए मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, सबने मुझे इजाज़त दे दी है, जो कि मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था अगर मैं अल्लाह ताला का मुसलसल शुक्र अदा न करती रहती और अपना ताल्लुक न रखती यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सलाम के बाद आप लोग सफ़े बनाएं और पोएम आपको दोबारा लगा देते हैं। नमाज पढ़ के जाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर फी ज़ुलुमाति उनसी फी खलवाति या सादी व हनाई अल-कुरआन हयाती। ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهداه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا